آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں یہ ایکچولی میں ایک شو دیکھ رہی ہوں جس کی میں کہانی آپ کو سنا رہی ہوں اور میں بڑی ہوکڈ ہوں اس شو کے اوپر. اس شو میں اتنے میسیجز ہیں لیکن ایک بڑا کمال کا میسج ہے جو میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ تو ہم سب پہ اپلائی کرتا ہے اور ہم سب جو ہیں اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. کہانی کچھ ایسے ایک لڑکے کی کہانی ہے اور یہ بیسیکلی شو جو ہے یہ اٹرنیز کا شو ہے اور ایک لڑکے کی کہانی ہے جو جس کی کہانی یہ ہے کہ وہ جب 11 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ جو تھے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے اور اس کی دادی نے اس کو پالا تھا. تو بڑا سمارٹ لڑکا ہے, اس کو اللہ نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جو بھی چیز پڑھتا ہے اس کو فوٹوگرافک اس کی میموری ہے اور وہ جو بھی چیز پڑھتا ہے تو فوٹوگرافک اس کی میموری ہے اور جو بھی چیز وہ پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کو یاد ہو جاتی ہے, مطلب بالکل تصویر اتر جاتی ہے اس کے دماغ میں اور وہ اس کے بعد اس کہانی کو ایسے اس بات کو پورے صفحے کو ایسے پڑھ سکتا ہے, سنا سکتا ہے آپ کو, بلکہ پورا ٹائپ کر سکتا ہے کہ جیسے وہ اوریجنل کاغذ تھا یا جیسے وہ اوریجنل کتاب تھی. تو یہ انتہائی انٹیلیجنٹ لڑکا یعنی جس کا فیوچر بڑا سمارٹ ہونا چاہیے. اب ہوتا ہے یہ کہ اس کا ایک بڑا پیارا دوست ہوتا ہے جو بڑی سخت اس کی دوستی ہوتی ہے, دن رات کی دوستی ہوتی ہے, بڑا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو جب ہائی اسکول میں ہوتے ہیں تو اور جو دوست جو ہے وہ اتنا زیادہ سمارٹ نہیں ہے, نہ اس کی ایجوکیشن اتنی کوئی شاندار ہے, مطلب وہ پڑھنے میں دھیان نہیں ہے اس کا, اور بلکہ اسے ہر غلط کام, اسے جوا اس نے کھیلنا ہے, ڈرگس میں وہ ڈرگس چرس پینے کا وہ شوقین ہوتا ہے اور وہ اس کو ساتھ بھی اپنے لگائے رکھتا ہے کہ چلو اب ہم دونوں سگریٹ پی لیتے ہیں, اب ہم یہ کھیل لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. تو یہ ایک سین جو بڑا امپورٹنٹ سین ہے جو مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ سین تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہائی اسکول میں ہے اور یہ جو ہیرو ہے بیسیکلی اس کا نام مائک راس ہے. تو مائک جو ہے یہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے جس کا نام ٹریور ہے. اب یہ دو نام مستقل ساتھ ساتھ چلیں گے اس لیے آپ لوگ یاد رکھیے گا. تو دوست کا نام ٹریور ہے. وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میری ایڈمیشن ہو گئی ہارورڈ یونیورسٹی میں اور میں وہاں پہ لا کروں گا اور بیسیکلی اس کی اسکالرشپ پہ اس کی ایڈمیشن ہوتی ہے. اور دوست اس وقت ایک نیگیٹو سا کامنٹ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا, تو وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے چلو کارڈ کی ٹیبل سیٹ ہوگی تو اس پہ جوا کھیلتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نہیں انٹرسٹڈ. تو خیر ایک سین ہے آگے, بہرحال وہ کارڈز کھیلنے لگ پڑتے ہیں. دوست اس کو جو ہے ٹریور جو ہے وہ مائک کو $1000 دیتا ہے جو مائک ہار جاتا ہے. سین ختم ہو گیا. اب اگلے دن پہ آتے ہیں بات, تو وہ دوست جو ہے وہ اس کو کہتا ہے, مائک کو کہتا ہے, ٹریور جو ہے وہ مائک کو کہتا ہے کہ میں $1000 ہار گیا ہوں اور میں نے وہ ایکچولی چرچ کے پیسے دینے تھے. تو اب بیسیکلی مجھے چرچ کے پیسے میں نے جن سے میں نے پیسے لیے تھے ان سے میں نے بیسیکلی ڈرگز لیے تھے, تو میں نے یہ ان سے پیسے لیے ہیں اور میں اس بڑی مشکل میں پڑ سکتا ہوں, تو مجھے یہ پیسے چاہیے ہر حال میں. تو اب دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, دونوں کوئی بس ایسی سمپل سی فیملیز کے ہیں. تو وہ اس کو کہتا ہے, مائک اس کو کہتا ہے کہ پھر کیا کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو ڈرائیور اس کا دوست اس کا جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے میتھ کا ٹیسٹ ایگزام لیا ہے, تم اس کو پورا پرچہ بنا دو, میں نے کسی سے بات بھی کر لی ہے, وہ مجھے $1000 دے گی اگر میں اس کو یہ پرچہ نکال دیتا ہوں تو وہ پاس ہو جائے گی امتحان میں اپنے. خیر یہ کرنا نہیں چاہتا لیکن جب اپنے دوست کی خاطر وہ کر دیتا ہے, اس کو پورا پرچہ لکھ کے بتا دیتا ہے جو جا کے اس کو اگلے کو بیچ آتا ہے, لڑکی کو بیچ آتا ہے. وہ $1000 اس کو مل جاتا ہے, وہ اپنے جن سے ڈرگ ڈیلنگ وہ کر رہا ہوتا ہے, جن سے اس نے پیسے لیے ہوتے ہیں, ڈرگ کے پیسے دینے ہوتے ہیں, وہ ان کو واپس دے دیتا ہے. بات ختم ہوگی. بات ختم نہیں ہوئی. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لڑکی جس کو بیچتا ہے وہ ٹیسٹ, وہ وہاں کے پرنسپل کی بیٹی ہوتی ہے, انہی کے اسکول کی پرنسپل کی بیٹی ہوتی ہے. وہ پرنسپل جو ہے وہ پولیس بلا لیتا ہے اور ان دونوں کو بیسیکلی کہتا ہے کہ تمہیں جیل میں ڈال دوں, مطلب میں تم پہ کیس کر سکتا ہوں, یا پھر ان کو کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو اسکول سے نکال دیتا ہوں. دونوں اسکول سے بھی نکالے جاتے ہیں اور ساتھ وہ اس کو کہتا ہے, مائک کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ہارورڈ کی جو تمہاری اپلیکیشن اپروو ہوئی ہے میں ان کو بھی اطلاع کر دیتا ہوں کہ تم بیسیکلی یو چیٹ ہو, تم یو چیٹ. وہ ہارورڈ سے بھی گیا, وہ اسکول سے بھی نکالا گیا. اچھا اب جناب کیا ہے کہ اس کی دوست جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹریولس کو کہتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ تم میرے ساتھ کام شروع کر دو, میں ڈرگس بیچتا ہوں, تو تم میرے ساتھ ڈرگس بیچنا شروع کر دو, مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے. تو مائک کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں. I want to stop and I want to do something better. اب دونوں ویسے بیسیکلی بیٹھے چرس پی رہے ہیں. خیر اینی وے قصہ کہانی یہ کہ جو اس کی دادی ہوتی ہے وہ بڈھی ہو جاتی ہے, اتنی بوڑھی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو ہوتا ہے کہ اس کو اگلا مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ اکیلے نہیں رہ سکتی, اب اس کو کہیں پہ اس کو تمہیں اس کی ہیلپ کی ضرورت ہوئے گی. تو یہ اس کو وہاں کے نرسنگ ہوم میں ڈال دیتا ہے دادی کو, اور وہ ملنے جاتا ہے دادی کو. دادی بڑی خوش ہے وہاں پہ. تو یہ دادی کو پاس ایک دفعہ ملنے جاتا ہے تو اگلے نرسنگ ہوم والے اس کو کہتے ہیں کہ
اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دادی تمہاری یہی رہے تو ہمیں $25,000 تمہیں دینے پڑیں گے سال کے یا اگلے چند سالوں کے، تاکہ یہ رہ سکے یہاں پہ. اب اس کے پاس تو نہیں ہوتے، مگر یہ ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی طرح سے لے کے آؤں گا. یہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے جو ڈرگس تم جو کہہ رہے تھے میں وہ کرتا ہوں اور I'll do it، اور ٹھیک ہے میں یہ ایک منٹ ذرا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے I'll do this، مگر مجھے $25,000 چاہیے. اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب جناب سین ہے کہ یہ بریف کیس ہے، یہ بڑا سوٹ پہنا ہوا اس نے، بڑا تیار ہو کے یہ 25 مطلب وہ بریف کیس میں پورے وہ ڈرگز ہیں، ٹھیک ہے، لفافے میں بڑے بڑے، وہ پتہ نہیں چرس ہے کیا ہے، میروانہ ہے کیا ہے، بہرحال یہ اس کو بریف کیس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. اب کیونکہ یہ اس کی فوٹوگرافک میموری ہے تو اس کو ہر چیز جو بھی یہ چیز دیکھتا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے وہ نقش ہو جاتی ہے، ہی نیور فرگیٹس. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جس ہوٹل میں جاتا ہے وہاں پہ مطلب اس سے اگلے کمرے میں جانا ہے وہ ڈرگز دینے، تو جب جس ہوٹل میں یہ جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس سے ایک کمرہ پہلے، 2 کمرے پہلے ایک بیرا ہے جو دروازہ کھولنے کی پریٹینڈ کر رہا ہے کہ جیسے دروازہ کھول رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک شخص کھڑا ہے جیسے مینیجر ہے ہوٹل کا. اور جب یہ ان سے بات کرنے لگتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تو جو مینیجر بنا ہوا ہے اس کی تو جیب میں بندوق ہے، پسٹل ہے. یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایکچولی پولیس ہے اور یہ سیٹ اپ ہے، انہوں نے پکڑ لینا تھا اس کو اگر یہ وہاں پہ جاتا. تو یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے مطلب یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے یہ تو کسی دفتر ویسے کسی کام سے آیا ہے. یہ سیدھا گزر جاتا ہے. یہ جب یہ سیدھا گزرتا ہے اور یہ آگے سے ڈر کے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، جب یہ بھاگتا ہے تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہی ہوگا جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آگے جب جاتا ہے تو آگے کوریڈور میں سائن لگا ہوا ہے کہ ہارورڈ لائرز، کہاں وہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے. یہ سائن ہے ہارورڈ لائرز بینگ انٹرویوڈ، اور لائرز بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہارورڈ یونیورسٹی آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹیز میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں سے ہے، اور باقی سارے جو لائرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے سوٹڈ بوٹڈ، مطلب ویری نائسلی، سارے اسمارٹ لائرز ہیں، وہ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے، جاب کے انٹرویو کے لیے آئے ہوئے. یہ خیر ڈر کے اس آفس اس کمرے میں انٹر ہو جاتا ہے جہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ جو انٹرویو کرنے والا جو اٹرنی ہے وہ بہت بڑی فرم کا بڑا کامیاب اٹرنی ہے، اور جو اپنے لیے اپنا ایک اسسٹنٹ بیسکلی چوز کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اور یہ فرم جو ہے یہ صرف ہارورڈ کے پڑھے ہوئے لائرز کو ہائر کرتی ہے اور کسی کو ہائر نہیں کرتی. تو یہ اندر اچھا، اب یہ جب انٹر ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہے، وہ اس کا نام جو بیٹھا ہے وہاں پہ اٹرنی، اس کا نام ہے ہاروی. وہ جب اس کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹرویو دینے آیا ہے، ایک اٹرنی آیا اور انٹرویو، یہ بھی وہی ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے یہ انٹرویو دینے آیا. لیکن یہ جب اندر آتا ہے تو اس کا بریف کیس کھل جاتا ہے اور سارے اس کے جو ڈرگز ہیں وہ زمین پہ گر جاتے ہیں. اب سین ہے کہ وہ بیٹھا اس کو پوچھتا ہے، یہ بیسکلی سنا رہا ہے پھر اس کو، ظاہر ہے وہ پوچھتا ہے، وہ اس کا اٹرنی ہے، وہ بڑا اسمارٹ آدمی ہے، کوئی بیوقوف تھوڑی ہے کہ وہ اس کی باتوں میں جب اس کو کہتا ہے تم مجھے سچ سے بتاؤ کہ یہ کیا سٹوری ہے تمہاری. وہ خیر یہ لڑکا جو ہے وہ پوری سٹوریز کو سناتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے اس لیے میں یہ اپنی دادی کے لیے یہ کرنے نکلا تھا. اور وہ کہتے تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کہتے میں نے بڑے چھوٹے ہوتے ایلیمنٹری میں جب میں تھا تو میں نے ایک مووی دیکھی تھی کہ وہاں پہ جو پولیس ہے وہ اس طرح سے ایکٹ کرتی ہے کہ جیسے ایک بیرا ہے اور ایک مینیجر ہے، اور وہ ہمیشہ اس طرح سے ان کا جو بیسکلی اسٹنگ آپریشن جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو مجھے اس وقت ہو گیا کہ یہ وہی ہے اور مجھے شک پڑا. اور یہ خیر اینی وے وہ اس کو کہتا ہے، ہاروی اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اچھا، یہ اس کو کہتا ہے کہ تم جتنے اٹرنی ہائر کرنے لگے ہو نا، مجھے تمہارے لا کا سارا کچھ پتا ہے. وہ کہتا ہے تم تو ہارورڈ گئے بھی نہیں، تم تو لا پڑھا بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اسکول کا وہ جب حادثہ ہوا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے ہارورڈ، کیونکہ تو ہارورڈ جانا جاتا تھا، اس کی خواہش تھی بہت بڑی، اس نے تو بار کا ایگزام، نکمے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ہارورڈ جانا چاہتے ہیں. اب وہ یہ بیسکلی وہ اسی کام میں لگ جاتا ہے کہ یہ ہر دفعہ ان کا کسی نے اس کو پیسے دیتا ہے اور یہ ان کے لیے بار کا ایگزام لیتا ہے اور یہ پاس کر جاتا ہے اور اگلے جو ہے وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں اس کے اندر. تو کہتا ہے میں تو اتنی دفعہ بار کا ایگزام لے لیا، وہ ٹاپ نمبروں سے پاس کیا ہوا ہے کہ مجھے تو تمہارے لا کی ہر چیز پتا ہے. تو وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اگر تمہیں، اس کا خیر ایگزام ٹیسٹ لیتا ہے اور واقعی اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کو. تو وہ یہ کہتا ہے بڑا اسمارٹ لڑکا ہے، میں جو باقی سب کو جو ہائر کروں کسی بیوقوف کو، چلو میں تمہیں ہائر کروں. اب وہ اس لیے ایک شو ہے یہ، تو یہ اس کو ہائر کر لیتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے آج سے تم میرے لیے کام کرو گے. لیکن اس کو کہتا ہے کہ تم یہ جو بریف کے ساتھ لے کے آئے ہو، تم اس دوست کو کٹ ہم لوز. یہ کہتا ہے تو وہ تو میرا بڑا اچھا دوست ہے.
آگے کہانی چلتی ہے، آگے یہ اس کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا فرم کے اندر، بڑا شاندار فرم کے اندر، لیکن یہ اپنے دوست کو فون نہیں کرتا. اب دوست جو ہے مستقل اس کو فون کر رہا ہے کہ تم کہاں ہو، ہم تو اتنے پرانے دوست ہیں، ہم یہ فائنلی یہ تھوڑا سا بلیک میل ہو جاتا ہے، یہ اس کو ملنے جاتا ہے. جب اس کو ملنے جاتا ہے تو وہ اس کا دوست اس کو کہتا ہے کہ تم دیکھو ہم اتنے پرانے دوست ہیں، چھوڑو پرے تم کن گلے شکووں کو کیا کرنا. وہ کہتا ہے تم تو مجھے پکڑوانے لگے تھے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو خود نہیں پتا تھا، پر آؤ چلو ہم بیٹھ کے کیوں نہ لیٹس اسموک اے سگریٹ ود ایچ ادر. یہ کہتا ہے میں یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا. یہ وہاں سے پھر نکلتا ہے. بہرحال آگے قصہ کہانی یہ کہ کہانی آگے کافی لمبی ہے. لڑکی کا قصہ آتا ہے اور اخیر فائنلی جو دوست ہے وہ اس کی کمپنی میں، کیونکہ یہ تو بتاتے نہیں کسی کو کہ یہ اصل میں لا نہیں اس نے کیا ہوا، لیکن اس کو یہ چانس ایک اپرچونٹی ملی. بڑا اسمارٹ لائر بنتا ہے، بڑا کمال، اس کو پورا اتنا انٹیلیجنٹ اتنا ہوتا ہے کہ یہ اس کو اپرچونٹی ملتی ہے، اس کو پوری طرح وہ پورا کرتا ہے. لیکن دوست جو ہے وہ فائنلی اس کمپنی کے باس کو جا کے بتا دیتا ہے کہ اس کے ایگزام نہیں پاس کیا ہوا اور تمہاری کمپنی جو ہے تم نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے. خیر وہ کیونکہ یہ شو ہے تو وہ جو ہے باس جو ہے وہ اس کو خیر انٹرویو لیتی ہے، اس کو بلاتی ہے کہ تم نے ہاروی کو جو کس چیز پہ تم نے امپریس کیا تھا مجھے بھی وہ بات بتاؤ تاکہ مجھے پتا چلے. خیر وہ کہتی ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ میں اگر اس کو نکالوں گی تو بڑا اسکینڈل بن جائے گا میری فرم کا، میں اس کو رکھ لیتی ہوں اور وہ زندگی چل. لیکن اس وقت اس کا فائنلی جو ہاروی اس کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہے، جو اس کا باس ہوتا ہے کہ ایک ہی بات اس کو بار بار کہتا ہے کہ 2-3 دفعہ یہ کہتا ہے اس کو کہ یہ تمہارا دوست تمہارا نہیں ہے، اس کو کٹ ہم لوز، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں، ہی وانٹس ٹو پل یو ڈاؤن، اور یہ بار بار اس کو کہتا ہے وہ میرا دوست ہے. فائنلی اس واقعے کے بعد جب وہ اس کے باس کو بتا دیتا ہے، اس کی کمپنی کے باس کو بتا دیتا ہے، تو مائک جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ فائنلی بالکل رشتہ ختم کر دیتا ہے. اور میں دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا یہ ہم سب کی زندگیوں میں آتا ہے، ایسے موقع آتے ہیں. ہو بیسکلی یہ رہا تھا کہ وہ یہ اس کو کہہ رہا تھا وہ میرا دوست ہے، لیکن دوست جو ہے وہ اس کی کامیابی سے تھوڑا سا انسیکیور تھا اور وہ اپنے آپ کو، کیونکہ اس کو اس زندگی سے آگے نہیں پتا تھا کچھ، نہ اس نے کوشش کرنی تھی، نکما تھا وہ پڑھائی میں، نکما تھا پڑھائی میں کا انٹرسٹ نہیں تھا. چرس وہ بیسکلی بیچ رہا تھا، جو ڈرگز وہ بیچ رہا تھا، خود وہ چرس کے سگریٹ پیتا تھا اور اس کا تھا کہ اب یہ بھی اسی طرح رہے، اس طرح ہماری زندگی چلتی رہے. اس طرح کے لوگ ہماری زندگیوں میں بہت ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو خودکشی بنا. یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی ڈرگز کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جو ہم جن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ آپ آگے اپنی زندگی میں بڑھ رہے ہوتے ہو، لیکن وہ لوگ جو ہے نا، وہ جب آپ نئی چیز کوئی کرنے لگتے ہو تو وہ لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ کیا کر کے کر رہے ہیں، اس کو کر کے چھوڑو پرے. ہم بیٹھتے ہیں باتیں کر رہے تھے، ہائے وہ دن کتنے اچھے تھے جب ہم ایسے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، ہم یوں کیا کرتے تھے، ہم وہ کیا کرتے تھے. تو وہ آپ کو واپس گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا لیسن ہے جو آپ دیکھو گے کہ آپ سب کی زندگیوں میں یہ ہوگا. all of us go through this. ہم سب کی زندگیوں میں ایسے وقت آتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز زندگی میں کوئی بہتر کرنے لگتے ہیں اور ہمیں نہیں احساس ہوتا. فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں ایسے. جیسے مجھے یاد ہے، مجھے جب میں اس کا سوچ رہی تو مجھے کسی کا خیال آیا کہ جیسے سگریٹ چھوڑ دیا، چھوٹی سی بات، سگریٹ چھوڑ دیا اس نے. تو اس کا دوست جو تھا وہ تو سگریٹ پیتا تھا. تو اس کے دوست نے، جو ہماری سوسائٹی میں عام ہوتا ہے کہ کہ وہ دوست جو ہے اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو کے ایک سگریٹ پی لو، تم تو ہر وقت میرے ساتھ سگریٹ پیتے، چلو ایک سگریٹ پی لو. وہ ایک سگریٹ پیتا ہے اور نیکسٹ تھنگ کہ وہ سگریٹ واپس شروع ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ سے اس شخص کو وہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سگریٹ چھوڑنے کے لیے. یہ سب سے زیادہ کامن چیز ہے، سگریٹ پینا، شراب پینا، اس طرح کی چیزیں، جوا کھیلنا. ایک شخص اگر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کا جو دوست کے ساتھی ہوتے ہیں اس کو واپس گھسیٹتے ہیں کہ نہیں ایک دفعہ سے کیا فرق پڑے گا.